ایک شخص دکاندار سے یہ لطیفوں کی کتاب کتنے کی ہے؟ دکاندار: جناب 15 روپے کی ہے۔ یہ کتاب اتنی اچھی ہے کہ جو اسے پڑھتا ہے وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص بولا تو پھر جلدی سے 2 کتابیں دے دو، ایک کتاب میں اپنی بیوی کو دوں گا اور دوسری اپنی ساس کو۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ واچ ٹائم کافی عرصے سے پورا ہے لیکن سبسکرائبرز ابھی بہت کم ہیں۔ 1000 سبسکرائبرز کا ٹارگٹ ہے۔ پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یقین مانیے سبسکرائب کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔ ایک استاد نے بچوں کو مضمون لکھنے کو دیا جس کا عنوان تھا ہمارے ماں باپ۔ ایک بچے نے اپنے مضمون میں یہ جملہ لکھا: ہمارے ماں باپ ہمیں اس وقت ملتے ہیں جب وہ کافی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کی عادتوں کو بدلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک سردار نے جوتوں سے بھری بوری گھر میں لا کر رکھی تو بیوی نے پوچھا یہ اتنی ساری جوتیاں کہاں سے لائے ہو؟ سردار نے کہا میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو وہاں لوگوں نے میری تقریر سے خوش ہو کر مجھ پر جوتوں کی بارش کر دی تو میں سب کی جوتیاں لے کر بھاگ گیا۔ اے مالک، جس کے سامنے میری ویڈیو آئی ہے اس کی جولی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ کسی سیاسی لیڈر نے ایک رسالے کے ایڈیٹر سے فون پر شکایت کی: مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے اپنے رسالے میں احمق، بیوقوف اور جاہل لکھا ہے۔ ایڈیٹر نے جواب دیا: یہ بات کسی اور رسالے نے لکھی ہوگی۔ ہم ایسی معلومات دینے کی غلطی کبھی نہیں کرتے جو پہلے ہی لوگوں کے علم میں ہو۔ ایک قومی اسمبلی کا امیدوار اسٹیج پر آیا اور یوں تقریر کرنے لگا: بھائیو، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں مغرور ہوں۔ خدارا ذرا آپ خود ہی سوچئے، اگر میں مغرور ہوتا تو آپ جیسے ٹکے ٹکے کے لوگوں سے مخاطب ہوتا۔ کسی رسالے کا ایڈیٹر ایک مرتبہ نہر میں گر پڑا۔ ایک شخص نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے نہر سے نکالا۔ ایڈیٹر اس شخص کا بہت ممنون تھا۔ اس نے اس شخص کو بتایا کہ میں ایک رسالے کا ایڈیٹر ہوں، اگر میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو بتائیے۔ اس آدمی نے فوراً جیب سے ایک کاغذ نکالا اور انہیں دیتے ہوئے کہا: یہ میری غزل ہے، اسے چھاپ دیجئے۔ ایڈیٹر نے غزل دیکھی اور فوراً بولا: بھائی، اس سے بہتر ہے تم مجھے واپس نہر میں پھینک دو۔ جج: چور سے میں معاف کر دوں گا لیکن وعدہ کرو آئندہ کبھی چوری کا خیال بھی دل میں نہیں لاؤ گے۔ چور: حضور میں وعدہ کرتا ہوں لیکن دل میں خیال لائے بغیر تو چوری کر سکتا ہوں۔ ایک سردار نے ہوٹل میں پہنچ کر ویٹر سے پوچھا: کھانے کا کیا حساب ہے؟ ویٹر نے کہا: 30 روپے میں پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سن کر سردار نے کہا: مجھے روٹی اور سبزی کا الگ الگ دام بتاؤ۔ ویٹر نے کہا: روٹی 10 روپے کی ہے اور سبزی ساتھ میں ویسے ہی دی جاتی ہے جس کے پیسے نہیں لیے جاتے۔ سردار نے فوراً کہا: تو پھر ایک سبزی لے آؤ، روٹی میں گھر سے لایا ہوں۔ ایک سردار اپنے زمیندار دوست کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ اسے ایک دن زمیندار نے کہا: مجھے گھر میں کام ہے، اگر تم چاہو تو رائفل اور 2 کتے لے کر جنگل میں چلے جاؤ اور نشانہ آزماؤ۔ سردار پالتو شکاری کتے اور رائفل لے کر جنگل میں چلا گیا لیکن تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گیا۔ زمیندار نے پوچھا: کچھ اور چاہیے کیا؟ سردار نے اطمینان سے جواب دیا: ہاں، اور کتے ہوں تو دے دو، میرا نشانہ ٹھیک لگا، دونوں کو مار دیا۔ ایک صاحب قبر کے پاس کھڑے رو رو کر کہہ رہے تھے: تم تو چلے گئے ہو میری زندگی کو خزاں بنا کے۔ ایک راہگیر نے ان سے ہمدردی سے پوچھا: اس قبر میں آپ کا عزیز رشتہ دار یا کوئی دوست ہے؟ ان صاحب نے جواب دیا: نہیں، یہ میری بیوی کے پہلے شوہر کی قبر ہے۔ ایک سردار پہلی مرتبہ شہر کے اسٹیڈیم میں گیا۔ وہاں فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا۔ سردار بھی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پاس سے گزرتے ہوئے کھلاڑی کو روک کر پوچھا: تم گیند کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟
کھلاڑی نے جواب دیا گول کرنے کے لیے۔ سردار ہنستے ہوئے بولا ارے پاگلو وہ پہلے ہی اتنا گول ہے اور کتنا گول کرو گے۔ پولیس انسپکٹر نے سردار سپاہی کو ایک ہی مجرم کی 6 تصویریں دیں اور حکم دیا کہ جاؤ اس شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ 3-4 روز بعد سردار واپس آیا اور بڑے فخر سے بولا جناب 5 مجرم گرفتار ہو گئے ہیں اور 6 کی تلاش جاری ہے۔ مالک اور نوکر کرکٹ کھیل رہے تھے۔ نوکر مالک کو بری طرح ہرا رہا تھا۔ آخر مشکل سے مالک نے نوکر کو آؤٹ کر کے خود کھیلنا شروع کیا۔ نوکر نے بولنگ شروع کی تو مالک نے زوردار ہٹ لگائی اور گیند باورچی خانے میں جا گری۔ نوکر گیند لینے باورچی خانے میں گیا تو بیگم نے اس کے ہاتھ میں ٹوکری تھما دی اور بولی سارا دن کھیلتا ہی رہے گا کہ کوئی کام بھی کرے گا، جا جلدی سے گوشت اور سبزی لے آ۔ نوکر سودا لے کر واپس آیا تو دیکھا کہ صاحب پسینے میں شرابور دڑا دڑ رنز بنا رہے ہیں۔ 101، 102، 103۔ ایک سردار 15 سال لندن میں رہنے کے بعد جب واپس آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تم نے وہاں کون سی عجیب بات دیکھی ہے؟ سردار نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی انگریزی بولتے ہیں۔ ڈاکٹر مریض سے میں حیران ہوں کہ تمہارے دل کی دھڑکن اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے؟ مریض نے سنجیدگی سے کہا ڈاکٹر صاحب کیا بتاؤں، میری آنکھوں نے ابھی آپ کی فیس کا بورڈ دیکھا ہے۔ سردار میں اور میرا بھائی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ دوست حیرانی سے اچھا وہ کیسے؟ سردار وہ اس طرح کہ جب آسمان پر کالے کالے بادل چھاتے ہیں تو میرا بھائی کہتا ہے بارش ہوگی اور میں کہتا ہوں بارش نہیں ہوگی، اور اس طرح کبھی اس کی بات صحیح ہو جاتی ہے اور کبھی میری۔ باہر کوئی آواز سن کر ایک کسان فوراً گھر سے نکلا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے گھاس کا ایک بڑا سا گٹھا گر پڑا ہے اور 12-13 سال کا لڑکا قریب ہی کھڑا منہ بسور رہا ہے۔ کسان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں برخوردار، آؤ میرے ساتھ اندر چلو، کھانے کا وقت ہے، پہلے اطمینان سے کھانا کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، پھر آ کر گٹھے کو اٹھا لیں گے۔ لڑکا اس کے ساتھ چلا گیا۔ کھانا کھانے اور چائے پینے کے دوران وہ لڑکا بار بار یہی کہتا رہا آج تو ابا غصے سے پاگل ہو جائیں گے، مجھے بہت ماریں گے۔ کسان نے پوچھا تمہارے ابا تمہیں کیوں ماریں گے؟ لڑکے نے معصومیت سے جواب دیا اس لیے کہ وہ گھاس کے گٹھے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ایک غائب دماغ پروفیسر بس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جب کافی دیر تک بس نہ آئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ کسی سے لفٹ لے لی جائے۔ اتنے میں ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار وہاں آ کر رکا اور ان کو بٹھا لیا۔ اسٹاپ پر پروفیسر اترا اور بولا شکریہ نوجوان۔ تو نوجوان نے ہنس کر جواب دیا کوئی بات نہیں ابا جان۔ ایک خجام جو بہت ہی تیز دھار والے استرے سے گاہک کی شیو کر رہا تھا گاہک سے پوچھنے لگا آپ کتنے بھائی ہیں؟ گاہک نے معصومیت سے جواب دیا تمہارے استرے سے بچ گیا تو 4 ہوں گے ورنہ 3۔ ایک صاحب گھبرائے ہوئے گھر آئے اور بیوی سے بولے بیگم آج میں دفتر سے آ رہا تھا کہ راستے میں ایک گدھا، اتنے میں ان کی بچی بول پڑی امی اسمینا نے میری گڑیا توڑ دی ہے۔ بیوی نے کہا اچھا ہم تمہیں دوسری گڑیا لا دیں گے۔ شوہر نے پھر کہنا شروع کیا ہاں تو بیگم میں کہہ رہا تھا کہ راستے میں ایک گدھا، اتنے میں ان کا لڑکا بول اٹھا امی مجھے گڈو نے مارا ہے۔ بیوی غصے سے بولی خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، پہلے مجھے اب اس گدھے کی بات سننے دو۔ 2 دوستوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ پہلا بولا تم زیادہ بیوقوف ہو، دوسرے نے کہا تم زیادہ بیوقوف ہو۔ فیصلہ ہوا کہ مقابلہ کر لیتے ہیں۔ دونوں الیکشن میں کھڑے ہو گئے۔ الیکشن کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی۔ پہلے نے کہا مبارک ہو تم جیت گئے۔ دوسرے نے جواب دیا مجھے تمہارے ہارنے کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ پہلے نے کہا دکھ کی کوئی بات نہیں، لوگ جس کو زیادہ بیوقوف سمجھتے ہیں اس کو ہی منتخب کرتے ہیں۔
सिगरेट नोशी पर पाबंदी थी। एक मेजर फौजी कमरों का मुआयना कर रहा था। उसे फर्श पर सिगरेट का एक टुकड़ा नजर आया। उसके करीब ही एक सिपाही खड़ा था। मेजर ने उससे पूछा, क्या ये सिगरेट तुम्हारा है? सिपाही ने परेशानी से जवाब दिया, नहीं सर, आप इसे लेकर खुद पी सकते हैं। एक मुफ्तखोर किसी दावत में बिन बुलाए चला गया। मेज़बान साहिब ने उससे पूछा, आपकी तारीफ? मुफ्तखोर मुस्कुराकर बोला, आपके मेहमान के दोस्त का मैं दोस्त हूँ। मेज़बान साहिब उसका ये जवाब सुनकर बड़े हैरान हुए। खाने का वक़्त हुआ तो मेज़बान ने एक प्लेट में मैला सा पानी डालकर मुफ्तखोर की तरफ बढ़ा दिया। मुफ्तखोर ने पूछा, ये क्या है? मेज़बान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मुर्गे के शोरबे का शोरबा है। एक शख्स की नई नई शादी हुई। शादी की रात उसने सोचा, आज ऐसा रोब डालूंगा कि बीवी उम्र भर याद रखेगी। उसने ऐसा किया कि हाथ में लाठी पकड़ी और बीवी के पास जाकर गुस्से से लाठी लहराते हुए बोला, याद रखना, इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। बीवी ने पर्स से पिस्तौल निकाला और शोहर की तरफ करके बोली, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मेरी मर्जी चलेगी। तब से आज तक शोहर ने बीवी के सामने सर उठाकर बात नहीं की। एक बच्चा दुकानदार के पास गया और 50 रुपए का नोट देकर बोला, अंकल मुझे चीनी दे दें। दुकानदार ने जवाब दिया कि नोट नकली है, इसमें कायदे आज़म के सर पर टोपी नहीं है। बच्चा फौरन बोला, अंकल आपको मालूम नहीं कि उन्होंने ये तस्वीर गर्मियों में बनवाई थी। एक सरदार जी हिंदुस्तान से लाहौर आए हुए थे। वो एक दिन अनारकली बाज़ार से गुज़र रहे थे। एक दुकान पर एक खूबसूरत सी टोकरी देखी जो उन्हें बहुत पसंद आई। सरदार जी को किसी ने बताया था कि लाहौर के दुकानदार हर चीज़ की दुगनी कीमत बताते हैं और आधी कीमत में दे देते हैं। सरदार जी ने दुकानदार से कीमत पूछी तो उसने कहा 200 रुपये। सरदार जी फ़ौरन बोले, 100 रुपये दूंगा। दुकानदार ने कहा, सरदार जी ये तो बहुत कम है, चलिए 150 रुपये दे दें। सरदार जी फ़ौरन बोले, 75 रुपये दूंगा। दुकानदार बड़ा हैरान होकर बोला, 100 रुपये की तो मैंने ख़रीदी है, अच्छा चलें आप 100 रुपये ही दे दें। इस पर सरदार जी बोले, 50 रुपये दूंगा। दुकानदार ने तंग आकर कहा, आप हमारे मेहमान हैं, आपसे पैसे क्या लूँ, आप मुफ्त ले लें। इस पर सरदार जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, 2 लूँगा।